إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نازل ہو سکتا ہے، اس کی پاس ہلاکت کی پوری قوت اور سر و سامان موجود ہے۔ ان سے پوچھئے ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ وجہرۃ، کیا تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے اور بول بتا کر بھی آ سکتا ہے۔ ہلاکت کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ پوری طرح قادر ہے کہ تم لوگوں کو اوپر سے عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کرے، او یلبسکم شیعا، یا پھر تم کو مختلف گروہوں اور جماعتوں میں اور فرقوں میں تقسیم کر کے عذاب میں مبتلا کرے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک گروہ اور ایک فرقے کا مزہ دوسرے گروہ اور فرقے کو چکھائے۔ تو وہ آسمانی طور پر بجلیوں سے، بارش سے، ہواؤں سے ہلاک کر سکتا ہے، اوپر سے ہلاک کر سکتا ہے، اور زمین کے نیچے سے سیلاب کے ذریعے، خسف ارض کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے، اور وہ انسانوں کو آپس میں لڑا کر ہلاک کر سکتا ہے۔ تو ہلاکت کے مختلف طریقے اور اللہ کی قدرت کا یہاں پر اس بات کیا گیا۔ آیت نمبر 46 میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی سماعت چھین لے، آپ کی بینائی چھین لے، اور آپ کے دلوں پر مہر لگا دے۔ ایسی اس کے پاس طاقت ہے کہ کوئی غیر اللہ، کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسری طاقت آپ کو بصارت اور سماعت اور دل کی دھڑکن لوٹا نہیں سکتی۔ ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ تو یہاں آلہہ کی تحقیر کی گئی، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کہ اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے؟ غیر اللہ کون ہے بتاؤ؟ اگر اللہ تمہاری سماعت بینائی چھین لے اور تمہارے دل پر مہر لگا دے تو کون سا دوسرا خدا، کون سی دوسری طاقت تمہیں یہ چیزیں لوٹا سکتی ہے؟ سورۃ الانعام میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ زمین پر انسانوں کو خلافت عطا کر کے اختیارات دیتا ہے اور عطا کردہ وسائل میں آزماتا ہے۔ اور آیت نمبر 6 ہی میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ زمین پر تمکین عطا کر کے نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر ناشکری پر انہیں ہلاک کر کے دوسری قوموں کو میدان امتحان میں لے آتا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے تاریخ میں کتنی نسلوں کو ہلاک کیا؟ مکناہم فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو تمکین عطا کی تھی۔ ما لم نمکن لکم، ایسی تمکین جو آپ لوگوں کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان کے اوپر آسمان سے پے در پے بارشیں برسائیں۔ وجعلنا الانہار، اور نہریں جاری کر دیں، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ فأہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد دوسری قوموں کو ان کے بعد اٹھایا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہلاکت ہے اور قانون استبدال ہے، یعنی لا آف انہیلیشن اور لا آف ریپلیسمنٹ۔ ایک قوم کو مناسب مہلت عمل دینے کے بعد جب وہ ناشکری کا مظاہرہ کرتی ہے تو 100 200 400 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو اٹھاتا ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ تو یہ ہے اللہ کے اصول، ہلاکت کے اصول اور استبدال کے اصول۔ توحید حاکمیت اور توحید تشریع کی بھی سورۃ الانعام میں وضاحت کی گئی۔ بتایا گیا
کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم اور شارع لا گیور ہے۔ آیت نمبر 57 میں کہا گیا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اور صرف اللہ کا، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ خالق کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ فیصلے کرے اور قانون سازی کرے۔ اور آیت نمبر 62 میں کہا گیا مولاہم الحق، ان لوگوں کا برحق مولا، الا لہ الحکم، یاد رکھو حکم دینا اسی کا کام ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے میں بہت زیادہ تیز ہے۔ سوال کیا گیا افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں کوئی اور حکم تلاش کروں اللہ کو چھوڑ کر، وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جبکہ اس نے تفصیل سے کتاب میں قوانین نازل کیے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں کہا گیا اللہ تعالیٰ ہی حلال و حرام کے اختیارات رکھتا ہے اور اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیے گئے جانور کھائے جا سکتے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر فی الواقع تم اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، صرف وہی جانور کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حلال طریقے سے جنہیں ذبح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 121 میں منفی طریقے سے یہی بات بتائی گئی، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، یہ فسق ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ فِسْقٌ۔ اسی طرح یہ بات بتائی گئی کہ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسراف سے بچتے ہوئے۔ چنانچہ آیت نمبر 141 141 میں یہ بات بتائی گئی کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرُ، کہ تم اپنی کھیتیوں کا پھل اور غلہ کھاؤ جب وہ پک جائے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن اللہ کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا تم کو فصل کٹنے کے دن، جس دن پھل توڑے جاتے ہیں، جس دن فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو وَلَا تُسْرِفُوا، تو اللہ یہاں پر احکامات دیتا ہے خرچ کرنے کے، اللہ احکامات دیتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔